اوقات اللہ تعالیٰ نے جو خاص رکھے نا، کہتے ہیں یہ نا اٹ از ون آف دوز ٹائمز جس میں اللہ تعالیٰ نا آپ کو نا موقع دے رہے ہیں کہ یہ دعا کا قبولیت کا لازمی ہے، لیکن اٹس لائک اے گارنٹی ٹائم کہ اس اپرچونٹی کو نہ مس کریں. اور آپ کی واللہ زندگی بدل جائے گی اگر آپ دعا کرنا شروع کریں گے. اور انبیاء کی لائفز دیکھیں، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد. آپ سمجھیں موسیٰ نے دعا کی ربی انی لما انزلت الی خیر، لائف چینجڈ، لا الہ الا سبحانک انی، لائف چینجڈ. تو دعا از اے اصحاب کہف کون سے انبیاء تھے؟ انبیاء تو نہیں تھے نا، لڑکے تھے، نیک تھے. آئے اور دعا کی کہ یا اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. دعا کی لائف چینجڈ. کوئی بندہ دعا کر رہا ہے، بہت زیادہ دکھی ہے، غم میں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہی از ناٹ ہیونگ ایلوکوینس، الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے، اسٹارٹر کر رہا ہے، وہ ہچکیاں لے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 5-10 منٹ ایسے ہی کرتا رہے. اس بندے کو ہو سکتا ہے ایک اسٹیٹمنٹ میں سمجھنا ہے. واللہ سمجھنے والا سمجھ چکا ہے شیخ. ایک بندہ ہو تو اس کی آنکھیں نہیں اتنا بھی نہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے اللہ آنکھیں مجھے دے دے، اللہ مجھے آنکھیں لوٹا دے. تو حجاج بن یوسف جو ہے طواف کر رہا، اس نے اس بوڑھے کو سنا، کہتا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں، طواف کے بعد تک تیری آنکھیں اگر واپس نہیں لوٹیں تو تیری گردن اڑا دوں. اب وہ کہتا ہے یا اللہ پہلے آنکھوں کا سوال تھا، اب جان کا بھی اب دل سے نکل رہی ہے، یا اللہ پلیز پلیز میری آنکھیں مجھے لٹا دیجیے. تو 7 چکروں کے بعد اس کی آنکھیں نہ بینا تو ٹھیک ہو گیا وہ. اخوان، چونکہ ہم نے کل سنسیریٹی کا ٹاپک کور کیا تھا الحمدللہ، اس میں نا میں گھر جا کے جب کچھ پڑھ رہا تھا تو مجھے 3 جو غار میں لوگ پھنس گئے تھے اس کی سٹوری نظر آئی. تو اٹ واز دعا کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، بٹ اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ اور پروفاؤنڈ پوائنٹ تھا جو کہ ہم نے سنسیریٹی والے ٹاپک سے بھی بڑا ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ کیا تھا کہ وہ جو سارے لوگ، تینوں جو لوگ تھے، وہ جو اپنی بات کرتے ہیں کہ ایک میں نے اولاد کو بھوکا رکھا ماں باپ کو کھلانے کے لیے، دوسرا میں نے زنا سے بچا، تیسرا میں نے اپنا مال سارا دے دیا. اور وہ آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا. یا اللہ اگر تجھے پتہ ہے کہ ہم نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں نکال دے. رائٹ. سو وہ جو تینوں کے اعمال تھے نا برو، وہ تینوں کے اعمال خالصتاً لوجہ اللہ تھے. سبحان اللہ. اینڈ دیٹ واز ویری پروفاؤنڈ. میں نے کہا سبحان اللہ یار، سنسیریٹی کا یہ عالم، کیونکہ اعمال قبول تبھی ہوتے ہیں جب سنسیئر ہوں. سبحان اللہ، جیسے ہم نے کل کہا. سو شعیب بھائی ویلکم. جزاک اللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ خیریت سے. شعیب بھائی ہمارے بائکنگ پارٹنر بھی ہیں ماشاء اللہ، اور عالم بھی ہیں، اور بہت ماشاء اللہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں امت کی اصلاح میں ماشاء اللہ. تو اٹس یور ڈیبیو ہوتا ہے نا ود اس انشاءاللہ. جزاک اللہ فار انوائٹنگ می. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ شعیب بھائی کی بڑا ایک پاس اسٹوری ہے ماشاء اللہ. الوی شاید آپ تو نہیں جانتے شعیب بھائی کو، آپ کو فرسٹ ملاقات ہے آج؟ ملاقات ہے لیکن ہاں ملاقات ہوئی. ہم تو ماشاء اللہ ہم نے بہت بائکنگ ٹرپ کی ہے الحمدللہ. مجھے پتا. اور ہی واز انٹو ماڈلنگ بیک ان دا UK اور انٹو سنگنگ ایز ویل، اور Acting, mostly into acting. Mostly into acting. I used to have managers. ہاں. And I was also a member of Actors Center in England. اچھا. اپنا یہ ہوتا تھا کوون گارڈن میں، وہاں پر توبہ کی. میں تو ٹرین پہ بیٹھا ہوا تھا دوزخ کی. اللہ نے بچایا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بچایا. واقعی کتنی پرانی بات ہے؟ دس از تقریباً یہ تھا 2000. میں یہاں سے ہی ماڈلنگ وغیرہ تو کر رہا تھا جب، کیونکہ نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھا میں، تو کوک کے ایڈ میں اس زمانے میں آیا تو واز اے بگ تھنگ فار می کہ یار کوک کا ایڈ، ٹھیک ہے نا، کوکا کولا کا ہے آپ کے پاس؟ وہ نہیں، ورلڈ کپ میں چلا تھا جس میں 1996 کا تھا، وسیم اکرم تھا اس میں. تو وہ کوکا کولا کا ایڈ تھا، اس میں ترسیم سنگھ تھا، بہت بڑا ہالی ووڈ کا ڈائریکٹر تھا. اس نے وہ ایڈ جو ہے نا کیا تھا، اس میں آیا تھا. تو اور پھر سلزنجر میں بھی آ گیا. پھر جب میں انگلینڈ گیا تو جیسے ہر لڑکا ہوتا ہے شوق وہی تھا کہ ایکٹنگ اور یہ اور وہ. ہر لڑکا نہیں، اپنی بات ہم ایسے تو بس وہاں پہ جا کے بہرحال یہ میں نے اس کو پرسو کیا اس چیز کو، لیکن الحمدللہ لیکن اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا ہدایت دے دی. اینڈ آئی کیم بیک. میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں واپس جو ہے نا پاکستان آ جاؤں. از اے ویری گڈ بدر ماشاء اللہ. اور انہوں نے پھر جا کے پراپر علم حاصل کیا، اور ابھی یوتھ کی ڈیولپمنٹ بھی ماشاء اللہ کافی انگیجڈ ہیں. سو ویلکم ماشاء اللہ. سو الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو آیت نمبر 183 ہے نا، اس میں قرآن رمضان کے حوالے سے آیات ہیں. شہر رمضان انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے.
اور 184 میں رمضان، 185 رمضان، لیکن 186 پہ جو آیت ہے وہ ہے دعا کے حوالے سے، اینڈ دین 187 پھر رمضان. تو دس شوز کہ رمضان کے آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا کی آیت ڈالی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. دس شوز کہ رمضان کا بہت ڈیپ کنیکشن ہے دعا کے ساتھ. اور آئی تھنک مومنین کے لیے ریمائنڈر بینیفٹس، رائٹ، فذکر فإن ذکرۃ تنفع المؤمنین. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج نا، کیونکہ رمضان ہیز اے ویری ڈیپ کنیکشن ود دعا، اور حدیث میں دعا ہو العبادہ، دعا تو عبادت ہے. تو جو بندہ دعا عبادات کر رہا ہے اور دعا کی ایسنس کو نہیں پا رہا، تو پھر وہ بہت مس آؤٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دعا ہے کیا، دعا کیسے، وہ تو ہمیں بہت بات کر لی کیسے کرنی چاہیے، کیا وہ چیزیں ہیں، لیکن لیٹس ٹاک سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ دعا، کہ واٹس پرسنل اباؤٹ دعا، یعنی وائی دعا از سو یعنی پرسنلائزڈ، اینڈ کیوں دعا سے. میں آپ سے اسٹارٹ کراتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا ٹائم یو ریمبر کہ آپ نے بڑی کوئی ہارٹ فیلٹ دعا کی ہو، ویئر یو فیلٹ اے ویری اسٹرانگ کنیکشن، یا آپ سارے بھی سوچ سکتے ہیں. اگر آپ اس مومنٹ میں کو یاد کریں، کوشش کریں کہ واٹ میڈ اٹ سو اسپیشل. کیا آپ کی اس ٹائم فیلنگس تھیں، دعا کیا، یا حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے دل سے دعا نکلی؟ ڈفرینٹ سیناریوز ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار نا یو جسٹ، مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں کہ آپ کی ایک ہارٹ فیل دعا نکلتی ہے. یو فیل اے ویری ڈفرنٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو اف اینی بڈی کین شیئر کوئی اپنا ایسا واقعہ یا ٹائم جب اس کو لگاؤ کہ یار میں نے دعا کرنے کے بعد یو فیلٹ کہ یار واقعی نا صحیح دل سے دعا نکلی. یار ویسے تو دعا کا جو تعلق ہے نا، وہ انسان کی مشکل، مصیبت، عاجزی، انکساری اور مشکل ٹائم میں ہونے سے بھی ہے. ایک تو یہ ہے، دوسرا کبھی کبھی ٹائم تہجد کا ہوتا ہے یا رمضان کا ہوتا ہے، ایسا ٹائم ہوتا ہے وہ دعا کی اس میں بڑا انہینس کر دیتا ہے. مجھے جب سبحان اللہ دعا کرنے کا جو ایک مزہ آیا ہے، یا جو ایک وہ لذت آئی ہے، وہ کہ جب میں مشکل میں تھا کبھی بھی لائف میں، جب بھی مشکل، یا وین آئی وانٹیڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو فلفل مائی نیڈ. اور میں، کیونکہ دعا بیسیکلی عاجزی کی علامت ہے، دعا کرنا ہی عاجزی کی علامت ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں بہت، یعنی میں بیمار تھا اور اس بیماری سے نا نکل نہیں پا رہا تھا، اور کافی ایکسٹینسو لمبی ہو گئی تھی وہ بیماری. تو آئی میڈ دعا کہ میں نے کہا یا اللہ دس از دا مومنٹ، دس از اٹ. میں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں لیکن اب نہیں، اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں تو نے، اور میں نے اس کو کافی لنگر آن کیا اور اپنی عاجزی ان کے ساری اللہ کے سامنے رکھی. میں نے کہا یا اللہ کہ تو وجہ نا اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یا اللہ تو نہیں نکالے گا تو پھر ہم کس کے در پہ جائیں گے. تو وہ دیٹ اینڈ سبحان اللہ دیٹ واز مومنٹ آئی کوڈ فیل کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ وہ بیماری کیا تھی، کیوں تھی، کب تھی، پتہ نہیں چلا، ایز اے اٹ واز نیور دیئر. تو اس کا نا انسان کی ہیوملٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمبلنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، جب کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، جب پریشان ہوتا ہے، بہت بڑا تعلق ہے دعا کا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، جب بھی آپ دعا کرتے ہیں نا تو ایک دم غائبانہ طور پہ چیزیں نہیں ہو جاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور وہ اسباب جو ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی دعا کو جو ہے نا بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے، یہ اس سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسے ہوا، مطلب کہ یہ نہیں کہ غائبانہ ہوگا کہ جی یہ کر دے تو یہ ہو گیا، نہیں، مطلب کہ کوئی ایسی چیز اگر آپ نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس رزق ختم ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، تو ایک دم ہی کہیں سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر لیں گے کہ آپ کے پاس مال آنا شروع ہو جائے گا. اب میرے جو آج کل جو سب سے زیادہ وری ہوتی ہے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم شروع ہوتی ہیں اسکول میں، بیکاز اسکولز اور کالجز سمجھ لیجئے کہ ایسے نئے افکار اور نئی ایسی سوچ اور نفسیات کے نا لیبر روم ہے، یہاں پہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اینڈ اٹس سو ڈیفیکلٹ کہ آپ اپنے بچوں کو بچائیں. آپ لوگوں نے پتہ نہیں اسکول میں ڈالے کہ نہیں ہے، ایسی چیزیں سیکھ کے آتے ہیں بچے کے. ہم جیسے لوگ جو انگلینڈ سے میں واپس آیا دین کے اپنے بچوں کے لیے ہی میں واپس آیا، اور ان کو میں نے ادھر تربیت دینی ہے، لیکن یہاں پہ اسکول سے جب وہ سیکھ کے آتے ہیں تو بندہ بہت شیٹرڈ ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں بہت زیادہ مطلب رات کو تہجد میں جب دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ یا اللہ پلیز آپ ان کو بچائیے، ان کو پلیز بچائیے، کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے کوئی ایسا غلط کام کر لیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچے وہ کام کرنے سے پہلے ہی پکڑے جاتے ہیں، وہ پہلے ہی پکڑے جاتے ہیں اور ادھر ہی اصلاح ہو جاتی ہے. اور بہت ساری دفعہ ایسے ہوا ہے، اور مطلب کہیں سے خبر آ گئی، کہیں سے بات ہو گئی، وہ کرنے سے پہلے ہی اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر لیے کہ بچے گناہوں میں نہیں پڑے. اس کی وجہ یہ نشے کیونکہ
یعنی یہ بھی آپ نے بہت زبردست پوائنٹ چھیڑا ہے کہ کبھی کبھار پیرنٹس نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ باپ کی دعا خاص کر بچوں کو لگتی ہے. ہمارے ہاں عورتیں یا مدرز تو دعائیں کرتی ہیں الحمدللہ، لیکن باپ شاید یہ کہتے ہوئے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے بیزی ہوتے ہیں، ہمیں زیادہ ٹائم نہیں مل پاتا. یعنی جہاں پہ باپ کا کام ہے پیسہ کمانا اور یعنی پریکٹیکلی سٹیپس لینا، لائک وائز باپ کا کام ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن اسٹرانگ کرتے ہوئے اپنے بچوں کی یہ جو اسپرچول بینگ ہے نا اس کی بھی نشو نما کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ان کی اسپرچول جو بینگ ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا. یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا نا کہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک. جب اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے کیا کہا، اے اللہ صرف مجھے نہیں میرے بچے کو بھی مسلمان بنا کر ہی رکھنا. یعنی ہم سبمٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے میں سمجھتا ہوں ان فادرز کے لیے جن تک یہ میسج پہنچ رہا ہے کہ جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں، آپ کا کام صرف پیسہ کمانا نہیں ہے اور باقی چیزیں نہیں ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کی دعا لگے گی. اور آپ اسٹریٹجیز پہ ریلائی نہ کریں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اسٹریٹجیز پہ ریلائی کرتے. کل پرسوں کی بات ہے، میری کلاس میں انگلش بھی میں ایک جگہ پڑھا رہا ہوں بچے کو، تو اس کے باپ نے آ کے مجھے کہا، اتنے کیسز ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے باپ نے کہا میرا بیٹا بدل گیا ہے، حافظ ہے، اور بدل اس طرح کیا ہے کہ وہ ویب کی باتیں کرتا ہے اور وہ ٹریڈنگ کی باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا کہ میں نے اس کو پہلے بتایا کہ کیا اسٹریٹجی ہے. پھر میں نے کہا کہ حضرت آپ کو رات کو اٹھ کے رونا پڑے گا اپنے بیٹے کے لیے. وہ ایک دم ایسے ہو گیا کہ یہ اس نے کیا بات کی، اس کا ذہن کبھی گیا ہی نہیں تھا اس کی طرف. میں نے کہا میں اسٹریٹجیز اور نصیحتیں بتاؤں گا، میں اس کی ہیلپ بھی کروں گا، آپ کا رات کو اٹھ کے رونا بہت ضروری ہے. وہ لٹرلی وہ شاکڈ ہو گیا کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اس نے میری طرف دیکھا، کہتے کہ یار یہ آپ نے بات جو کی ہے نا آج تک مجھے کسی نے نہیں کی یہ بات. مجھے آپ جب تک روئیں گے نہیں اپنے بچوں کے لیے تو اپروولس کہاں سے آئیں گی. شیخ ایک میں سن رہا تھا وہ یہ ایگزیکٹلی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ماں باپ کو بالکل ذمہ ہے تربیت کرنی ہے، لیکن جس طرح ہمارے دین کا مزاج ہے نا کہ آؤٹ کم بیسڈ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے ایفرٹ، اور ہم اس کے اندر نا یہ جو آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے کہ ہم کبھی اگر ایفرٹ کو نا یہ اسٹریٹجی کون سے اسکول میں کون سے قاری سے پڑھوا دینا، کون سی اسپورٹس میں ڈال دینا، کون سی ایکٹیویٹیز بچانا، کون سے مطلب وی آر سو فوکسڈ. یہ ضروری چیز ہے نو ڈاؤٹ، یہ کرنا، اس کے اوپر اسٹریٹجائز کرنا، برے ماحول سے بچانا، اچھے ماحول میں ڈالنا، یہ ساری چیزیں. بٹ ہی واز سو کلیئر کہا کہ لیکن اف یو آر ناٹ میکنگ دعا دین آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بیسکلی اپنی عقل کو بیسکلی بنا رہے ہیں کہ مائی عقل از گوئنگ ٹو واٹ، یہ چیز ہے جو میرے بچوں کو سیٹ رکھے گی. اینڈ یو آپ اللہ سے امید کم بیسکلی نہیں رکھ رہے. ان ادر ورڈس تو نے کہا اللہ کے سامنے گر گڑا کے رونا. اور یہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو باپ کی دعا ہے، اسپیشلی باپ کے اوپر وہ ذکر کر رہے تھے، کہتے فادر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اسپیشلی ود دا بوائز، کہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے، مطلب باقاعدہ ان کی پڑھانا پڑھونا، قرآن اور دینی تربیت ان کو سکھانا، یہ باپ کا کام ہے. باپ کا کام صرف پیسہ کمانا نہیں ہے کہ بس میں نے پیسے کما کے بیوی کو لا کے دینا، باقی ٹوٹل تربیت ہم نے بھی نا ماں پہ ڈال دی ہوئی ہے، آؤٹ سورس کی ہوئی ہے. بالکل. تو یار باپ نے بچوں کو اپنے ساتھ لگانا کرنا، اور پھر اس میں اس کے ساتھ دعا، انہوں نے کہا بالکل کنسسٹنٹلی دعا کی نا پاور کو نا. دیکھیں نا جب وہ انہوں نے اسباب تو سارے استعمال کر لیے نا، اور ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑ کے بھی آ گئے. اچھا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ باپ جب نیکی کرے نا، ماں جب نیکی کرے، کوئی صدقہ دے، کوئی اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے، اس کے بعد فوراً سے دعا کرے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا، ہاجر اسماعیل کو چھوڑا، اور جیسے ہی وہ غائب ہوئے نا، پہاڑی سے اترے اور دیکھا بیوی بچے، فوراً سے ہاتھ کھڑے کیے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں نے کام کر دیا، اب تو نے ان کو سنبھالنا ہے. اور یہ نماز پڑھیں گے، نماز قائم کریں. فجعل افئدة الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات. یا اللہ اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. تو آئی تھنک جب نیکی کریں نا، خاص طور پہ یعنی ہم عمرے پہ جاتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم تہجد پہ دعائیں کرتے ہیں، روزے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑی اس پہ ترغیب ہوتی ہے. تو دعا کی قبولیت میں سے اللہ کے کہا باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے اپنی اولاد کے لیے. تو وی آر دی فادرز. آئی تھنک فادرز نیکی بھی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی، غار میں جو 3 بندے پھنسے ہیں، واسطہ کس کا دیا انہوں نے؟ نیکیوں کا ہی دیا نا. تو نیکی از سو امپورٹنٹ کہ یو ہیو ٹو ڈو سم کائنڈ آف اے نیکی. میں روزہ رکھنا خود کتنی بڑی عبادت ہے. روزے کی حالت میں دعا اللہ تعالیٰ
قبول کرتے ہیں. قبول کرتے ہیں. تو اور بہت سارے ایسے موقع ہیں انفیکٹ مطلب یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ٹائمز رکھے ہیں, اوقات رکھے ہیں قبولیت کے. تو آئی واز لسننگ ٹو شیخ بڑے مزے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہر وقت دعا کر سکتے ہیں, آپ کسی ٹائم بھی کر لیں, سو وائی دے آر ڈفرینٹ اوقات. اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل ٹائمز گھڑیاں کیوں رکھتی ہیں اور باقی ٹائم کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے؟ تو ہی واز ایکسپلیننگ ان اے ویری ڈفرینٹ وے, جو کہ میرے لیے نئی چیز تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرض اقامت اور اس کے بیچ کا ٹائم ہے, فرائیڈیز کو عصر اور مغرب کا جو ٹائم ہے, ڈفرینٹ اوقات اللہ تعالیٰ نے جو خاص رکھے نا, کہتے ہیں یہ نا اٹ از ون آف دوز ٹائمز جس میں اللہ تعالیٰ نا آپ کو نا موقع دے رہے ہیں کہ یہ دعا کا قبولیت کا لازمی ہے, لیکن اٹس لائک اے گارنٹیڈ ٹائم کہ اس اپرچونٹی کو نہ مس کریں. کہتے ہیں کچھ آپ کو نا موقع مل رہے ہوتے ہیں کہ یو کین ڈو تھنگز اینی ٹائم, لیکن کچھ خاص جب اس کو کر دیا جاتا ہے نا, وہ ٹائم ہی ہے کہ وہ اسی چیز کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے. سو ناؤ یو میک دعا تاکہ وہ قبول ہوئے. تو ہم لوگ ان موقعوں کو تو بالکل بھی نہ جانے دیں. اور ویسے دعا تو اللہ تعالیٰ آپ کس ٹائم بھی کر سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھائے بھی کر سکتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو, کوئی بہت لمبا چوڑا اہتمام نہیں ہے. لیکن یس اگر وہ اہتمام کے ساتھ کی جائے, اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے, اللہ کی حمد, جیسے نماز بھی مطلب اس میں بھی ہم دیکھیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, پھر دعا کرتے ہیں. عمر بن خطاب جو ہے نا کمال کی بات کرتے ہیں یار, اسی بات سے نا یاد آیا, وہ کہتے ہیں کہ انی لا احمل ہم الاجابہ ولکنی احمل ہم الدعاء. میں نے جو اجابہ یعنی دعا قبولیت کا جو برڈن اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہی نہیں ہے. جو برڈن میں نے اٹھایا ہوا دعا کرنے کا برڈن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں اس کی قبول کرتے ہی کرتے ہیں. تو ہمارا کام ہے صرف دعائیں کرنا. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, اللہ تعالیٰ کیا اس ٹائم باقی ٹائمز میں نہیں سن رہے ہوتے اور یہاں سن رہے ہوتے ہیں؟ نہیں سن رہے ہوتے, ہر ٹائم سن رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی دعا کسی بھی ٹائم پہ قبول ہو جاتی ہے, آپ کرنے والے ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ از گیونگ یو این اپرچونیٹی کہ میرے بندے اب تو قریب آ جا, تو ویسے دعائیں نہیں کرتا لیکن یہ ٹائم اسپیشل ہے نا, تجھے رمضان دے دیا میں نے, تجھے روزے دے دیے میں نے, تجھے تہجد دے دی میں نے, مختلف یعنی اللہ تعالیٰ گیوز اس اپرچونیٹیز. اور سبحان اللہ یار اخوان, اگر ہم نا ملٹیپل ٹائمز ان اے ڈے اگر ہم انبیاء کو دیکھیں نا, قرآن جو پڑھے, ان کو یہ پتہ چلتا ہے اگر انبیاء کی ٹریٹس ہم اپنے اندر کچھ نہ کچھ لانا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے دعا کر لیں. آپ انبیاء کو دیکھیں, سبحان اللہ یار, کیا ان کی کوئی بھی کسی نبی کی سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے وداؤٹ دعا؟ نو, ہر نبی نے کوئی دعا, ہر نبی نے ربنا ظلمنا انفسنا, کوئی نہ کوئی دعا کریں. یعنی دیر از اے اسپیشل کنیکشن. جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے نا, وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کے دن گزر جائیں وہ دعا نہ کرے اخوان. اور مشکل میں بھی کتنی دعائیں نا, مشکل میں کتنی دعائیں, ایگزیکٹلی. تو تو قرآن مجید میں نا بار بار سورہ انبیاء جب آپ پڑھتے ہیں نا, ملٹیپل ٹائمز جو الفاظ آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نا بار بار فرماتے ہیں نادا, یعنی نادا ایوب, اوکے, ایوب علیہ السلام نے مجھے پکارا, اور پھر یونس انہوں نے بھی فنادا فی الظلمات, انہوں نے جو ہے اندھیروں میں مجھے پکارا, اور ابراہیم زکریا علیہ السلام کے بارے میں. اچھا, جب بھی آپ نوٹ کریں گے فنادا آیا نا, اس کے بعد آتا ہے فاستجبنا لہ, اللہ اکبر, کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا, ہم نے اجابت کی. تو اس میں آپ بتائیں نادا اور جیسے نارمل, اس میں کیا فرق ہے دعا میں اور نادا میں؟ انہوں نے ہمیں پکارا شیخ, اس میں نا آپ کو ٹون سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پہ یونس علیہ السلام ہے نا, اب آپ اپیرنٹلی دیکھتے ہیں اس میں ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے, ابن تیمیہ نے بہت کچھ لکھا ہے کہ وہ نا 3 اندھیروں میں تھے نا. ایک تو رات کا اندھیرا ہے, سمندر کا اندھیرا ہے, پلس جو مچھلی کا پیٹ ہے اس کا اندھیرا ہے, لیکن پھر بھی کیا دعا کرتے ہیں, ایسے نہیں کرتے کہ اے اللہ یہ میرا کام کر دے, نہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کو سامنے رکھا, اور واللہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو سب سے پہلا سٹیپ اس نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی توحید کو ٹھیک کر لے. جس بندے کی توحید ٹھیک ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا, تو آپ سمجھ لیں آپ لیول 1 کراس کر چکے ہو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا, سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فری کر دینا ہے ہر قسم کی ڈیفیشنسی سے. کبھی کبھار نا ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کتنی عرصے سے میں مانگ رہا ہوں, آپ میری دعا قبول نہیں کر رہے, تو پھر آپ دل سے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول ہوگی, جو آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لی, الحمدللہ,
اگر نہیں قبول ہوئی تو جان لیں اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے. دیٹس وائی یو سے سبحان اللہ. اور اس لیے نا ہم حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں دعا کرنے سے پہلے. اور پھر انہوں نے سبحان اللہ لاحبوا شباب. اینڈ میں انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال انی کنت من الظالمین. یعنی اینڈ تک کہا کہ اے اللہ آپ نے ہر قسم کی نعمت سے مجھے نوازا ہے, یہ میں ہی ہوں جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں اور ظلم کرتا آیا ہوں. اب دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا, اس سے ہمیں کرکس یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو ہمبلڈ ڈاؤن کرتا ہے, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے باہر نکال دیتے ہیں. کیونکہ اس دعا کے بعد وہ ایک شخص آئے نا, تو وہ شخص کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کو کہ کیا یہ دعا ہمیں بھی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے اس آیت کے بعد آیت نہیں پڑھی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم ایمان والوں کو اسی طرح ہی نجات دیتے ہیں. یعنی اٹس اے یونیورسل پرنسپل. تو اور یہ پرنسپل نا ہم ذرا جان لیں. کبھی کبھار نا جیسے آپ نے کہا نا شیخ, میں تھوڑا سا اس سے ایک یعنی بحث کرنا چاہوں گا. کبھی کبھار نا بندہ واقعی کوئی چیز چاہ رہا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کبھی کبھار اس کو مل جائے. اگر اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے لے کے ہی اٹھنا ہے, دا کوشچن arises واٹ ایف یو ڈونٹ گیٹ اٹ. کیا آپ اللہ سے ویسا ہی کنیکشن بلڈ کر پائیں گے یا آپ بولیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی, میں نے تو دعا مانگی ہے, میں نے تو پرسکرائب ٹائم میں دعا مانگی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ساری چیزیں وہ کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہیں, لیکن This is where تقدیر comes and اس سے نا آپ کا ایمان شیکی ہو سکتا ہے شیخ. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا نا ہم ہائر لیول پہ جائیں. اگر آپ کو جو چیز چاہیے مل جائے الحمدللہ. دیکھیں سلف صالحین یہی تو کہا کرتے تھے, اگر ہمیں وہ چیز نہ ملے تو ہم 2 دفعہ الحمدللہ کہتے تھے, کیونکہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہماری چاہت ہے, اور جو ہمیں نہیں ملی وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. تو یعنی جو میرا کہنے کا مقصد تھا نا شیخ, وہ صرف یہ تھا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. ایوہ دعا اس طرح کرو تمہیں یقین و قبول ہوگی. جی. اور اسی حدیث کے بعد فوراً سے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل سے دعا قبول نہیں کرتے جو غافل ہو یا جو جلد بازی کرے. تو ہمیں نا یعنی ایک تو یہ کہ اس میں وہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ غافل دل سے دعا کر رہے ہیں نا, تو حدیث میں تو آگے وہ دعا قبول نہیں ہوگی. شیخ اس میں یہ ہے نا کہ یعنی احضار القلب, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ چلتے پھرتے, مثال کے طور پہ میں ابھی مارکیٹ پلیس میں چل رہا ہوں, ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ دعا پڑھا کرو, اصل میں دعا پڑھتے نہیں ہے, دعا مانگتے ہیں. اگر میں لیٹ سے بات چیت کرتے ہوئے اور میں دعا مانگ رہا ہوں نا, اٹ مینز آئی ایم ناٹ سنسیئر, آئی ایم ناٹ سیریس. سیریس نہیں. اگر مجھے باس سے کوئی چیز چاہیے, میں اپنا فون بھی سائلنٹ کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے, اور میں پھر نا وہ ٹائم دیتا ہوں باس. بہت سارے عبادت کے کام جو ہے نا وہ تھوڑا سا انفوکسڈ ہو کے ہو سکتے ہیں. ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا, بازار میں جائے, مطلب انسان کر سکتا ہے, اجر ملے گا. لیکن دعا ایک اسپیشل عمل ہے کہ غافل دل سے وہ قبول نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ میں بتاتا ہوں, ایک چیز ہے تھوڑی سی اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے دعویٰ کیا پہلے الحمدللہ رب العالمین, کہ میں جو ہے تمام تعریفیں کس کے لیے, میرے لیے. پھر آگے دعوے کی 3 دلیلیں دی, تو بہت بڑی دلیلیں, مطلب کہ الرحمن ہوں, الرحیم ہوں, اور مالک یوم الدین. ٹھیک ہے نا. اب یہ جب 3 چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ رحمان بھی اللہ ہے, مطلب ایکسٹینسولی اس دنیا میں سب کی سننے والا. ابلیس کا کھانا نہیں بند کیا. سب سے پہلی دعا کس کی بلا قبول ہوئی بتائیں مجھے؟ ابلیس کی دعا. مجھے وقت دیں. ابلیس کی دعا کہ اللہ گیو می ریسپائٹ. کس چیز کی ریسپائٹ؟ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. ٹھیک ہے چلے جاؤ. دوسری دعا آدم علیہ السلام کی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ رحمان ہے. پھر رحیم ہے. رحیم مطلب انٹینسولی کہ قیامت کرو صرف مسلمانوں کے لیے. پھر اس کا مالک یوم الدین. اب یہ جب 3 چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں, آپ کا توحید پکا ہو گیا. اب آپ نے کہا ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ چیزیں جو شروع میں اسٹیبلش جب ہو جاتی ہیں, پھر جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کو توحید کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس استعانت جو ہے صرف اور صرف کس سے؟ اللہ سے. صرف اللہ سے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو چیزیں ہیں اللہ کے پاس, وہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی ہیں. یہ خزانے اللہ کے پاس ہے. میں کسی اور در پہ جا کے غلط جگہ پہ جا کے مانگ رہا ہوں. جو آپ جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے, اور اس کے بعد چونکہ تو سورہ فاتحہ ہے
لیکن جنرلی اس کے بعد اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے دعا معلق ہو جاتی ہے, اوپر ہوور کرتی ہے جب تک اللہ کے نبی پہ درود نہ پڑھا جائے. تو یہ وسیلے کا نا, یہ آپ میں بوسٹر لگا دیا آپ نے, نوس لگا دیا کہ وہ بھی جو لوگ ادھر ادھر وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں نا, یہ ہے بہترین وسیلہ. وہ ایک شخص نے دعا مانگی نا تو درود نہیں بھیجا, اللہ کے نبی نے فرمایا عاجل ھذا, اس نے نا جلدی مچائی, تو حمد و ثنا کے ساتھ مجھ پہ درود بھی بھیجو. اور پھر ایٹیکیٹس میں یہ بھی آتا ہے سبحان اللہ کہ انسان اپنی عاجزی اور انکساری بیان کرے. ٹھیک ہے کہ یا اللہ, یعنی جو تضرع و خفیہ, تضرع مطلب گڑ گڑا میرے آگے, ہیوملٹی کے ساتھ ہمبلنس. اللہم انت تسمع کلامی و ترا مکانی و تعلم علانیتی و سری, اللہ تو جانتے ہیں مجھے میں کس حالت میں ہوں اور میں کتنا فقیر ہوں. اور سبحان اللہ اگر ہم سلف صالحین کی دعائیں دیکھ لیں اخوان, وہ کہتے تھے کہ وہ جب بھی آتے نا ڈفرینٹ جگہوں پہ, وہ اپنی ہیوملٹی, ہمبلنس, اپنی فقیری, اپنی مسکینی, اپنی غربت, اپنی عاجزی اللہ کے سامنے کثرت سے بیان کرتے تھے. اللہ کی حمد و ثنا, نبی پہ درود پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی تذلیل ہی بیان کرتے تھے کہ اللہ ہم فقیر ہیں. ایون انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیا ہے, اللہ کی حمد و ثنا اور میں ظالموں میں سے ہوں. یار اصل میں یہ ریئلٹی بھی ہے, ریئلٹی ہے نا. یہ بندے کو نا صرف اس لیے نہیں کرنا کہ اچھا یار سلف کرتے, مطلب وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم واقعی کچھ بھی نہیں ہیں. مطلب ہم واللہ مطلب کون سا اپنی یہ جو باڈی موومنٹس ہے ہماری, یہ اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہے یار. ہمارے دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے, ایک ایک چیز جو ہماری اولاد ہماری مطلب اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. ایوری تھنگ دیٹ وی اون, ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو, جو ملا, عقل, صلاحیت, سمجھ, بوجھ, ہر چیز اللہ کی طرف سے تو آئی ہوئی ہے. تو یہ ایکسیپٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں نا آپ کے اوپر 100% ڈپینڈنٹ ہوں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا جو ہے کنیکشن جو ہے دعا سے کیا ہے؟ امپورٹنٹ کوشچن, ہمارا کوشچن تو یہی ہے نا. تو اب آپ نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. آپ کے پاس تو ایمان آلریڈی ہے بھائی, چلو کفار کے پاس نہیں ہے, ان کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں, لیکن یؤمنوا آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بیکاز رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہوتے ہیں ہمارے ایمان میں وہ پاور نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں اسپیشلی تمہارا ایمان بوسٹ ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ میں نے شیاطین کو بند کر دیا ہے. تمہارے 2 دشمن ہیں, شیاطین اور ایک نفس ہے. اور نفس کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ بھوک اور پیاس سے. اب تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے بھائی, اب ناؤ اٹ ہیز امپاورڈ یور ایمان. تو اب تم دعا کرو گے تو اس میں ایمان میں پاور آ جائے گی. اور وہی والی بات ہے نا, تیسرے اسٹیپ پہ جب اسٹیپس پہ چل رہے نبی سے آمین آمین کہا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک میٹرک کا لڑکا ہے یا او لیولس کا ہے, اس کو کہہ دیے گا ABC لکھنی ہے آپ نے, اور وہ ABC نہیں لکھ سکا, اور آپ کہے کہ او یار کیا ہو گیا تجھے, میٹرک میں پڑھتا ہے ABC آیا تھا وہ بھی نہیں لکھ سکا تو, اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ رمضان کا مہینہ, اسی لیے اللہ نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے پھر تو ہلاک ہو گیا. اچھا برو, دعا کے حوالے سے نا سبحان اللہ میں جو سمجھ پایا ہوں اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ بیمار ہے اور سائیکولوجیکلی بیماری ہے اس کو, رائٹ. ہمارے ہاں یہ جو سائیکو تھراپسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ سننے کے پیسے لیتے ہیں نا. آپ جاتے ہو, آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے ہو, وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے, آپ نے دل ہلکا کیا, اس نے تھوڑا بہت آپ کو ذرا اینٹی ڈپریشنس لکھ کے دے دی اور پھر آپ نے گھر بھیج دیا. واللہ میں فیل کرتا ہوں, یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے, یہ میری اپنی تھاٹ ہے. دعا جب بندہ کر رہا ہوتا ہے نا, بیسیکلی اٹ شوڈ بی اے کاؤنسلنگ سیشن کہ یو آر دا پیشنٹ. آپ اس ہستی کے پاس بیٹھے ہو, آپ اس ہستی کے سامنے ہو, اس میں آپ نا اپنی A to Z ساری چیزیں کھول کھول کے بتا دیتے ہو. اسی لیے ہم جب دعا کو دعا پڑھنے کے کانسیپٹ میں لیتے ہیں نا, آپ اس روح کو نہیں پہنچ پاتے. اصل میں دعا ہے اپنے نفس کا اظہار کرنا, آپ کے جو دل میں ہے وہ آپ باہر لے کے آ جاؤ. اور جتنا آپ ہیوملٹی کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ بتاؤ گے, واللہ العظیم ہو سکتا ہے کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہو وہ آپ کو نہ ملے, لیکن اس کاؤنسلنگ سیشن کے بعد جب آپ پیچھے ہٹو گے نا, آپ مرتاح ہوگے, آپ سیٹسفائیڈ ہوگے.
آپ کو شاید اس سے 100%. بہتر چیز مل جائے پتہ جو کہ کیوں اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نا سکون پہنچا دیا اللہ ہوگا. بھی ذکر اللہ تک بات آپ سمجھ رہے ہیں. تو واللہ دعا از ناٹ اباؤٹ آسکنگ اے پرٹیکولر تھنگ فرام اللہ. اے اللہ مجھے گاڑی چاہیے, اے اللہ مجھے جاب چاہیے. نہیں, اٹس اباؤٹ ٹیکنگ آؤٹ یور ٹائم, ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے, وہ آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز سے بہتر چیز عطا کر دیں گے. شیخ میں آپ کو اسی سوچ ہی بدل لیے دے. let me just complete, واللہ it's connected. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اسلاف پتہ کیا کیا کرتے تھے, ان کو جو چیز چاہیے ہوتی تھی نا, they used to ask اللہ, اے اللہ مجھے یہ چیز دے دے. لیکن دعا کرتے کرتے دیکھیں, دعا مانگنا بھی ایک لذت ہے, اللہ کرے ہمیں وہ لذت مل جائے. اور پھر ڈیورنگ میکنگ دا دعا وہ یہ بھی دل ہی دل میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو میں مانگ رہا ہوں نا اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دے, کیونکہ یہ جو لذت مجھے اس وقت مل رہی ہے نا, شاید وہ جب چیز مل جائے تو مجھے وہ لذت میری ختم ہو جائے. تو وہ ساتھ ہی میں یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے نا ذرا تھوڑا سا ڈیلے بھی کر دے. تو سبحان اللہ, دیٹس واٹ آئی فیل کہ دعا از اباؤٹ میکنگ دا کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور واللہ العظیم the more you make dua, the more it will be considered as an عبادہ, as an act of worship, because الدعاء هو العبادہ. اب دیکھو, اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے بھی کر رہے ہو نا کہ یار جو میں مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہی لیکن میں عبادت کر رہا ہوں, تو الحمدللہ نو لاس فار یو. نہ ملنا تو آپشن ہی کوئی میں نہیں ہے. ویسے بتا رہا ہوں, میں ایک ویسے بتا رہا ہوں. نہیں, سلف صالحین تو وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ملنا تو دعا ایک کمال کی چیز ہے, کہ نہ ملنا تو آپشن ہی نہیں ہے. یا تو مل جاتی ہے آپ کو وہ چیز, یا آپ سے کوئی بلا ٹل جاتی ہے, یا آپ کے لیے آخرت میں ریزرو ہو جاتی ہے جس دن آپ کو سب سے بہترین ضرورت ہے. یا تو آپ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے فلاں چیز مل جائے, آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. یہ تو سب سے بیسک کرائٹیریا دعا قبول ہونے کا, ٹھیک ہے. یا پھر آپ کے اوپر سے آفت یا بلا ٹل جاتی ہے, کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے, وہ اپیرنٹلی تو دعا قبول نہیں ہوئی آپ کے سامنے, یا اللہ میں تو فون مانگ رہا تھا مجھے فون نہیں ملا, مصیبت ہٹ گئی. اس میں آتا ہے کہ مصیبت اور دعا اور وہ جا کے مصیبت آپس میں ہوتی ہے. اگر وہ مصیبت نیچے آتی ہے تو وہ ویکن ہو کر آتی ہے, یا وہ ختم ہو جائے, یا وہ لڑتے رہتے ہیں قیامت تک. لڑتے رہتے ہیں, ایگزیکٹلی. سبحان اللہ. تو پیپل آر امپیشنٹ, سبحان اللہ. پیپل تھنک یا اللہ میں دعا کی تھی قبولیت کے ٹائم پہ رمضان میں, وہ قبول ہی نہیں ہوئی. حالانکہ نعوذ باللہ آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, آپ کا بزنس میں لاس ہونا تھا, آپ فائنینشلی بینکرپٹ ہونے تھے, تقدیر میں لکھا ہوا تھا. لیکن یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کی وجہ سے وہ چیز تو نہیں دی آپ کو, لیکن آنے والی مصیبت کو ٹال دیا آپ سے. تو دعا تقدیر نہیں بدلتی, لیکن تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ دعا کریں گے فلاں دن فلاں رات کو. اس لیے نا ہمیں کبھی کبھی نا دعائیں بہت زیادہ نا ضروری نہیں کہ آپ دعا کے لیے نا کوئی خاص ماحول بناؤ, بخور جلاؤ اور لائٹنگ ہو. کبھی کبھی کرنا چاہیے یہ. کبھی کبھی آپ گھر میں انٹر ہونا, آپ نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں, آپ کو الحمدللہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. یعنی میں ایک دعا چلتے پھرتے, آپ دیکھو نا آپ کی نعمتیں ہیں, آپ کا احساس ہو یا اللہ میں شاکر نہیں ہوں, آپ کو یا رب مجھے نا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. ٹھیک ہے, تو چلتے پھرتے. اور تیسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ریزرو کر لیتے ہیں فار اے ڈے when you need these دعا the most and when you need these اعمال the most. اور سبحان اللہ میں آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ اپنی عاجزی کی ساری بیان کرنا, اور کبھی کبھی نا صرف اللہ سے وہ تھیراپی. برو سبحان اللہ, امام طاؤس رحمہ اللہ, طاؤس ابن کیسان الحرمانی, بہت بڑے تابعی ہیں, حرم میں تھے. یو نو ہو انٹرڈ حرم؟ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. اور وہ حرم میں آئے اور حتیم میں انٹر ہوئے. طاؤس رحمہ اللہ نے کہا کہ بہت بڑا انسان اور بہت بڑے گھر سے داخل ہوا ہے, لیٹ می اسٹاپ ڈوئنگ مائی عبادہ اینڈ لسن ٹو واٹ ہی سیز اینڈ لیٹس لرن فرام ہم. تو چونکہ رش نہیں تھا اس ٹائم میں, تو کچھ ہی لوگ ہوتے تھے, تو وہ دعا کرنا شروع ہوئے, یا رب عبیدک بفنائک مسکینک بفنائک یتیمک بفنائک سائلک بفنائک. یا اللہ تیرا بندہ تیرے ڈور سٹیپ پہ کھڑا ہوا ہے, تیرا مسکین تیرے ڈور سٹیپ پہ کھڑا ہوا ہے, تیرے سے سوال کرنے والا تیرے ڈور سٹیپ پہ کھڑا ہوا ہے. یعنی ریپیٹڈ اینڈ ریپیٹڈ ریپیٹڈ سیڈ اگین اینڈ اگین, یا اللہ میں تیرے دروازے پہ ہوں, میں تیرے در کا سوالی ہوں, میں کسی اور در پہ نہیں جاؤں گا یا رب. طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے بعد یہ دعا کرنا شروع کی, کہتے ہیں کوئی میری حاجت ایسی نہیں تھی جو قبول نہ ہوئی ہو. اب اس میں کیا ہے کہ یا اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں,
میں تیرے فٹ یعنی تیرے جو دروازے کے سامنے جو بیٹ ہے نا سے بیٹھا ہوا ہوں میں، بس میں نے یہاں سے ہلنا بھی نہیں ہے. اور سبحان اللہ آئی واز سینگ جو جیفری ایپسٹین اور جو ایپسٹین آئلینڈ پہ جو سیٹانک ریچولز ہوتے ہیں، وہ جو سیٹن ورشپرز ہیں نا، وہ بھی اپنی لائلٹی سیٹن کے سامنے بالکل بیان کرتے ہیں. وہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، ابلیس کے سامنے. اور چاہے وہ بعل ہے یا جو ان کے ڈفرینٹ گاڈز ہیں ان کے سامنے وہ اپنی لائلٹی کہتے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں، سرنڈر کرتے ہیں. آئی سیل مائی سول ٹو دا ڈیول، میں آپ کا ہی غلام ہوں. دس از واٹ دا سیٹن ورشپ ڈو. اور سبحان اللہ یہ جو 2 کا سائن ہے جو بیفمت بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک اور بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو شیطان نا نعوذ باللہ کمپٹیشن میں ہے اور ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ اپنے فالوورز کو بھی یہ کہتا ہے، اس کو پسند آتی ہے وہ چیز. تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے ہم تیرے بندے ہیں، ہم نے تیرا در چھوڑے کہیں بھی نہیں جانا یا رب، اور تو ہی ہے. اصل میں یہ ڈکلیریشن ہے نا برو، یہ ڈکلیریشن یہ انٹرنلی نا ہمیں اس کی ریئلائزیشن ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح بھی آپ نے بھی برو بات کی تھی نا، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کون شخص نا یہ جو اللہ تعالیٰ سے جو کاؤنسلنگ سیشن کی جس طرح ذکر کیا نا، یہ کون کر سکے گا جو جس کو سمجھ تو ہو کہ کس کے سامنے وہ گر گرا رہے، کس سے دعا کس سے مانگ رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی. ایک بس اونلی سے بتاؤں، اگر ہم نے ایک جنرل پبلک کی بات کریں، ریالٹی گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں. ابھی آپ نے کچھ دعائیں ذکر کی ہمارے یہاں پہ نا، ایک وہ بھی ایک جس طرح نماز بھی ایک ریچولسٹکلی کیا جاتا ہے نا، دعا بھی ہم ریچولسٹکلی کر رہے ہیں. عربی دعائیں، اچھا کون سی دعا یہ پڑھنی ہوتی ہے، جلدی دعا پڑھ لی، نہ مطلب سمجھ آیا، نہ اس کا ایسنس سمجھ آیا، نہ وہ سلو کہ اچھا یار 10 دعائیں کرتے ہیں جلدی، ایک 10 دعائیں ہوگی. سبحان اللہ یار، دیکھیں اگر آپ کو عربی کی دعا نہیں سمجھ آ رہی، آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں یار. دعا دل سے ہے، دل سے اور سمجھ کے کس سے دعا کر رہی ہے. یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ بلڈ ہوگا ونس یو نو ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ از، اینڈ ونس یو انڈرسٹینڈ. یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو دعا کا طریقہ کہ اللہ میں تیرے آگے کھڑا ہوں، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ میرا بندہ ایک تو میری توحید بیان کر رہا ہے، ہی از کمپلیٹلی اٹرلی ریلائنگ آن می اینڈ می اونلی. یہ آپ نے یہ ریئلائزیشن اور یہ آپ کا بلیف جینون ہونا چاہیے کہ واللہ آپ ہی ہیں جو کہ میری مدد کرو اور کوئی نہیں کر سکتا. اور اس میں ایک اور چھوٹی سی بات میرے خیال ہم شاید مس کر رہے تھے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ وہ بھی حدیث ہے نا جس میں بتایا کہ ایک شخص جو کہ سفر میں تھا، ڈس ہیولڈ حالت میں تھا، اور وہ یا رب کر کے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بیریئرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے دعا اور آپ ایون یو آر میٹنگ دا کنڈیشنز، دعا کی قبولیت سفر کی حالت میں آپ اللہ کی یا رب کر کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ڈس ہیولڈ اور مسکینی حالت، مطلب آپ 4 کنڈیشن جو دعا قبولیت کی پوری کر رہے ہیں، بٹ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کہ آپ کا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، حرام کمائی، حرام کھانا، حرام لباس جو ہے نا، تو یہ از اے بیریئر. ہمارے گناہ، ہمارے حرام کمائی، یہ بیریئر ہے دعا قبولیت کے لیے. اکثر لوگ کہہ رہے ہوں گے جو ہم نے جتنی ساری باتیں کی وہ سوچ کے کرو یار میں یہ سب کچھ کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو دین دیٹ انڈیویجول نیڈس ٹو لک ان ٹو ہز دس اسٹف کہ کہیں میرا کوئی کھانا پینا، میرا مال، اس میں کوئی حرام تو ملاوٹ نہیں ہے، یا میں کسی ایسے گناہ میں تو انوالو نہیں ہوں جو کہ میں جس پرسسٹنٹ ہوں جس کے اوپر. تو سبحان اللہ، اس لیے نا استغفار جو ہے نا دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یعنی پرائر ٹو دعا آپ توبہ اور استغفار کریں تاکہ وہ جو بلاکیڈ ہے وہ ذرا ہٹ جائے. یہاں سے کانشیسلی نا ایک جنرل استغفار ہے نا، ایک ہے کانشیس استغفار، تھنکنگ یار میری زندگی میں کوئی ایسے گناہ یا کوئی ایسے اعمال تو نہیں ہے جو کہ شاید میری زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں یا جو میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کے بیریئر یہ تو نہیں بنا ہوا. اینڈ بی ویری آنیسٹ ود یور سیلف، اور اپنے گناہوں، اپنی عادتوں اور اپنا ہر چیز کو اچھی طرح اینالائز کریں، اسپیشلی مال والے ایسپیکٹ کو، بیکاز دیٹ مائٹ بی اے بیریئر. یو مائٹ بی ڈوئنگ ایوری تھنگ رائٹ بٹ دس ون تھنگ مائٹ بی اے بلاکیج ٹورڈز دی ایکسیپٹنس. یار میں آپ سے نا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نا فیوریٹ آیت، تو ہم سب کو پتہ ہے بہت ساری آیات ہیں دعا پہ، ہم بتاتے بھی رہتے ہیں، فیوریٹ حدیث کون سی ہے دعا کے حوالے سے آپ لوگوں کے نظر میں؟ شیخ میں ایز اے نالائق اسٹوڈنٹ مجھے نا یہ حدیث بہت ہوپ دیتی ہے، جو کہ انس بن مالک کی بھی فیوریٹ حدیث تھی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو اس شخص کے ساتھ یا اس کمیونٹی کے ساتھ ہوگا جس سے یا جن سے تو محبت کیا کرتا تھا. واللہ نہ ہمارے اعمال ہیں، نہ ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں اپنا عمل کر کے. شاید اگر ہم دل سے ان سے محبت کرنے لگ پڑیں اور کوشش کرتے رہیں تو ہمیں ان کا ساتھ مل جائے گا. اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنا، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ محبت کرنا، اللہ اکبر، یعنی کیا محبت تھی ان لوگوں کی
پلس جو صحابہ کرام تھے واللہ کیا کچھ نہیں کیا شیخ. یعنی مہاجرین کو آپ دیکھیں اپنے گھروں کو چھوڑ دینا. دیکھیں کبھی کبھار نا ہم بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن واللہ وی آر سیلوز آر ناٹ ٹرائنگ ٹو انٹرنلائز کہ کیا کچھ ہوتا آیا ہے. یعنی دیکھیں آج ہم اگر 2026 میں ہم اس رمضان میں دین کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی قربانی ہے نا شیخ, قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور آج ہم اس روم میں بیٹھ کے بڑے کوزی ہو کے بات کر رہے ہیں. ہمیں نہ کوئی بات سننی پڑ رہی پلس ہمیں لائکس مل رہے ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. امیجن کریں کہ آپ کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا جائے, آپ کو فزیکلی ٹارچر کیا جائے اور پھر بھی آپ سیم موٹیویشن کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہو اور صحابہ کرام آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو مشائخ یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ اللہ کے بارے میں جانیں, اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ کو اللہ کا ساتھ بھی ملے گا قیامت کے دن, رسول اللہ کا ساتھ بھی ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سو دیٹس دی فیوریٹ حدیث فار می. آپ لوگوں کی اسپیشلی دعا کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی حدیث؟ میرا تو کافی ساری ہیں لیکن ایک میں آج کل سمجھتا ہوں کہ جس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اسپیشلی بہت سارے لوگوں میں ہوتی سستی ہوتی ہے. وی ڈونٹ وانٹ گیٹ آؤٹ آف کمفرٹ زون, دیٹ از اے بگ تھنگ. اور دین میں جو اسپریچویلٹی میں آپ کی جو ترقی ہوتی ہے نا وہ صرف اور صرف کمفرٹ زون چھوڑنے سے ہوتی ہے اور مشقتوں سے ہو رہی ہے. یہ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے, یہ تو انبیاء سے بھی ثابت ہے. وہ ایک دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحمی وعذاب القبر, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کہ اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے, سب سے بڑی چیز ہے بخل سے, اور بھی جتنی چیزیں ہیں سب سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور آپ جو ہیں زکا مطلب آپ سب سے زیادہ تزکیہ کرنے والے ہیں دل کا. میں تو جتنی مرضی کوشش کروں, میری کوشش تو ظاہری بات ہے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں اور وہ مجھے پتہ ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا میرا تزکیہ ہو جائے. اصل میں تو تزکیہ آپ نے ہی کرنا ہے میرا. اب جس طرح بھی آپ تزکیہ کرنا چاہیں, آپ سے بہتر کوئی تزکیہ کرنے والا بھی نہیں اور آپ سے بہتر کوئی ولی ہے بھی نہیں میرا. تو یہ دعا ہے جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کیونکہ تاکہ اس طرح دعائیں تو مطلب واقعی بہت ساری. ایک نا ویسے ابھی آپ نے سوال کیا تو میں سوچ رہا تھا تو مجھے وہ یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہوں نے کہا نا اللہ نے نا ہر نبی کو ایک دعا دی ہے اور وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دعا جو اپنی جو ہے نا وہ پریزرو کری اپنی امت کے لیے قیامت کے دن. تو وہ مجھے نا بڑی ایک یہ جو ہے نا حدیث امید والی ہے کہ یار ہمارے پتہ نہیں غلطی اللہ تعالیٰ نا اللہ کے نبی کی شفاعت اور ان کی دعا نا میرے حق میں ہو. سو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور دوسری جو ایک ہے نا جو ہم نے شاید ذکر بھی کر لیا تھا کہ ناٹ بینگ امپیشنٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے ایز لانگ ایز وہ امپیشنٹ نہ ہو, وہ جلد باز نہ ہو, وہ یہ نہ کرے کہ میں دعا کروں اور فوراً قبول ہو جائے. اینڈ پرسنلی میں اپنی اگر آپ کو جاتی کیونکہ میری آپ کو شاید آئیڈیا بھی جیسے میری نی انجری ہے لائک پرانی کب سے ابھی تک چل رہی ہے سبحان اللہ. اینڈ یو نو وہ میں نے نا اس کے لیے ڈفرینٹ موقعوں پہ بڑی زور کی ایسی دعائیں کی, مطلب مجھے لگا کہ یار اب تو لائک حج پہ اور عمروں پہ اور بڑی اور وہ پین ابھی تک 100% نہیں گئی, مطلب بہت بہتر ہوگی. تو مجھے نا یار اس سے ایک اب میں جب دعا کرتا ہوں نا سو آئی جسٹ فیل کہ اللہ تعالیٰ نے شاید نا یہ ایک ایسی چیز رکھی تھی کہ میں اس کے لیے اتنی دعائیں کروں اور شاید یہ قیامت کے لیے جمع ہوتی رہیں گی. تو وہ نا sort of it doesn't sort of stop me from praying. in fact مجھے اور زیادہ میں بلکہ بھول رہا ہوں نا کہ اچھا میں بھول رہا ہوں اس کے بارے میں دعا کرنا, تو I try to remember کہ نہیں یار نا امیدی تو بالکل نہیں ہونی کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. دیٹ از سم تھنگ دیٹ ول اس حدیث سے ہے کہ امپیشنٹ نہیں ہونا. اور پیشنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب امپیشنٹ یہ نہیں ہے کہ اچھا آپ نے ابھی دعا کی تو جسٹ یو ڈن نیور نا امیدی ہو ہی نہیں سکتی. ساری زندگی آپ ایک دعا کرتے رہے, ساری عمر کو بولیے آپ کرتے رہے حسن ظن باللہ. بالکل. آپ کی کون سی دعا ہے؟ اچھا دعا نہیں بتائیے اپنی. نہیں میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی نا کوئی ایسی حدیث جو دعا کے حوالے سے فیوریٹ ہو. اچھا میری جو حدیث سبحان اللہ یار ابھی تک ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا کے حوالے سے نا اٹ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل احادیث. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ ان اللہ تعالی حی کریم یستحی من العبد اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا او ان یردہما صفرا, کہ اللہ تعالیٰ نا بہت حیا والے ہیں اور بڑے کریم ہیں.
اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو نا خالی لٹا دے. سبحان اللہ, جب جب مجھے یہ حدیث ذہن میں آتی ہے نا تو ہمیں نا اپنے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے اللہ کے سامنے. اور اللہ ایک بادشاہ ایسا ہے جو ہاتھ کبھی واپس لٹاتا ہی نہیں ہے خالی. تو اور پھر بھی انسان اتنا کنجوس ہو کہ ہاتھ نہ اٹھائے اللہ کے سامنے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نا ناپسند ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین, حدیث میں یہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ انہی آیات کے بعد ہے بیسیکلی جو پہلے ہم نے پڑھی آیات, کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دعا کرے میرا بندہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اور یہ بھی بڑی کمال چیز ہے, تو اس میں سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ, اور جب بھی, تو اذا کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہو نہ ہو, تہجد ٹائم ہے نہ ہے, جب بھی تم سوال کرو. سَأَلَكَ عِبَادِي کہا, متقی نہیں کہا, ٹھیک ہے, مجدد مفسر محدث نہیں کہا, عبادی میرا بندہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں سے ہر بندہ کوالیفائی کرتا ہے. انی میرے سے, تو کرنا اللہ سے ہی ہے. تو یہ نہیں کہا فقل انی قریب, اے نبی آپ کہہ دیں, کیونکہ سوال تو نبی سے کر رہے ہیں, اور شارٹ کر دیا فانی, میں قریب ہوں. اللہ کے نبی آپ نے بھی بیچ میں نہیں آنا. اجیب دعوت داعی, جب داعی پکارتے ہیں میں فوراً سے جواب دیتا ہوں اس کا. سبحان اللہ. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ بات کہ ہم دعا نہ کریں, اور دعا نہ کرنا تکبر میں آتا ہے. برو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے واللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں نا, ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ العزیز ہیں, اور اللہ تعالیٰ الصمد ہیں, بے نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ کو الغنی ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء. اور وہ حدیث ایک بڑی پیاری حدیث ہے واللہ, آپ کو نا تھوڑا سا نا آپ اور ذرا سہم جاتے ہو. ایک تو آپ نے کہا نا کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے, اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ, جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ ہوتے ہیں. مانگو. اب دیکھیں اس سے آٹومیٹیکلی یہ اخذ کر سکتا ہے بندہ, جو ہستی کہہ رہی ہے مجھ سے مانگو, تو معاذ اللہ کیا یہ سارکازم ہے؟ جب آپ ہاتھ اٹھاؤ گے تو کیا وہ دعا قبول نہیں کرے گی؟ سو اٹس آل کنیکٹڈ رائٹ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. یہ بھی نا جو لوگوں میں کانسیپٹ ہے نا کہ جب وہ دل کے حالات جانتا ہے, جب وہ میری دعا میرے مشکلات جانتا ہے, تو پھر مانگنے کی کیا تکلف کرنا. نہیں ہے شیخ, یہ غلط کانسیپٹ ہے. وہی رب کہہ رہا ہے مانگو, اور اس کو پسند ہے. ما اکرم الشیء عند اللہ من الدعاء, ما اعز الشیء عند اللہ من الدعاء. حدیث میں آتا ہے کون سی چیز ہے اکرم اللہ کے ہاں دعا کے علاوہ, کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, عزیز ہے دعا کے علاوہ. یار پھر اس کو ایسا کر سکتے ہیں نا, اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر وہ بھی نہیں, اللہ اس کو سے ایسے مانگو. کر لیں, لیٹس سے کوئی ہسبینڈ وائف ہے نا, اب وائف یا ہسبینڈ ان کو پتہ ہے کہ یار وی لو ایچ ادر, لیکن دوسرا بندہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپریس تو کرے کہ یار آئی لو یو مائی ہسبینڈ, آئی لو یو مائی وائف. تو دوسرا بندہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار آپ کو تو آلریڈی پتہ ہے, کیونکہ یہ نا ہماری نیچر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپریس کریں رائٹ. تو اللہ عز و جل وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ایکسپریس کر کے اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ یا اللہ وی لو یو, وی ورشپ یو, اور ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں. تو یہ صحیح میرے خیال سے صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو انبیاء کے الفاظ ہیں نا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی انما اشکو بثی بحسن اللہ. یعنی تو سمجھنے کی ساری باتیں اس کو ریپ کرتے ہوئے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نا بہت پسند ہے دعا کرنا, اور آپ کی واللہ زندگی بدل جائے گی اگر آپ دعا کرنا شروع کریں گے. اور انبیاء کی لائف دیکھیں, دعا سے پہلے اور دعا کے بعد. آپ سمجھیں, موسیٰ نے دعا کی ربی انی لما انزلت الی خیر, لائف چینجڈ, لا الہ الا سبحانک انی, لائف چینجڈ. تو دعا از اے اصحاب کہف کون سے انبیاء تھے؟ نہیں انبیاء تو نہیں تھے نا, لڑکے تھے, نیک تھے. آئے اور دعا کی کہ یا اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. دعا کی لائف چینجڈ, موزہ بنا دیا. اور وہ کیونکہ دل سے دعا کی تھی نا, اب قرآن کا حصہ بھی ہے. سو جو لوگ, میں تھوڑا حیران ہوتا ہوں کہ ماشاء اللہ فرسٹ ٹائم کعبہ آئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں, لیکن ایک بندے کی پیچھے ریپیٹ کر رہے ہیں اللہم اللہم انی اسألک انی اسأل. یار سمجھ کچھ نہیں آ رہی. ایسے یہ دعا کا کانسیپٹ نہیں ہے یار, اپنی لینگویج میں مانگو. ایک جیسے چیمہ مجھے بتا رہا تھا, جو فرینڈ ہے نا, کہتا ہے کہ میں نا میں تھا ملتزم پہ, ایک بندہ آیا پینڈو سا, یعنی پڑھا لکھا نہیں, کہتا ہے یا اللہ میں گاؤں چوں آیا تیرے کول, چل مینوں چھتی چھتی معاف کر دے.
ब्रो सुभान अल्लाह यार, व्हाट अ कनेक्शन. या अल्लाह मैं गांव से आया हूँ, रावी जल्दी जल्दी मुझे माफ कर दे. बड़ी बस अभी सिंपलिस्टिक सिंपलिस्टिक दुआ है यार. इमेजिन ब्रो, इवन अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि हम दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला से अल्फाजों के साथ और बड़े प्रोनाउंसिएशंस के साथ. एक बंदा आया और कोने में आया, कहता या रब्बी अल-आन, कि अल्लाह अभी बारिश बरसा दे बस. और बारिश होना शुरू हो गई. और एक वो बंदा आया एक और दफ़ा, कि वो एक सभी बयान करते हैं कि एक बंदा आया, हम दुआएं कर रहे हैं और एक बंदा हम जानते भी नहीं उस बंदे को, कहते हैं या अल्लाह इन्नी असअलुका हुब्बिका इलैया इल्लम तरतल्लाह, या अल्लाह मैं सवाल करता हूँ जो तेरी मोहब्बत है मुझसे, उसका सवाल करता हूँ कि तू बारिश बरसा दे. एंड बारिश होनी शुरू हो गई. एक और इस तरह का वाक़या बड़ा फ़नी भी है थोड़ा सा. हज्जाज बिन यूसुफ का ना, एक बंदा हो तो उसकी आंखें नहीं उतना भी ना, काबा के पास बैठ के अल्लाह आंखें मुझे दे दे, अल्लाह मुझे आंखें लुटा दे. तो हज्जाज बिन यूसुफ जो है तवाफ़ कर रहा, उसने उस बूढ़े को सुना, कहता है कि मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, तवाफ़ के बाद तक तेरी आंखें अगर वापस नहीं लौटी तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा. अब वो कहता है या अल्लाह, पहले आंखों का सवाल था, अब जान का भी, अब दिल से निकल रही है, या अल्लाह प्लीज़ प्लीज़ मेरी आंखें मुझे लौटा दीजिए. तो 7 चक्रों के बाद उसकी आंखें ना भी ना तो ठीक हो गया वो. अब देखा, पहले दुआ में जान नहीं थी, लेकिन उसको जान की पड़ी तो उसने दिल से दुआ की कि अल्लाह प्लीज़ अब तो मेरी जान का भी यार खतरा कितनी है. प्यारी बात है ब्रो कि मिसाल के तौर पे मेरे साथ कोई बंदा बैठा हुआ है और चलिए अपनी मिसाल नहीं देता, कोई बंदा दुआ कर रहा है और बहुत ज़्यादा दुखी है, गम में है. हो सकता है कि ही इज़ नॉट हैविंग एलोक्वेंस, अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे, स्टार्टर कर रहा है, वो हिचकियाँ ले रहा है. हो सकता है कि वो 5-10 मिनट ऐसे ही करता रहे. इस बंदे को हो सकता है एक स्टेटमेंट में समझ ना आए, वल्लाह समझने वाला समझ चुका है शेख, बिल्कुल इसकी दुआ कबूल हो जाएगी. यानी इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट. यानी अल्लाह ताला ना इन दी एंड ही नीड्स योर हार्ट. अल्लाह ताला चाहते हैं कि तू मेरा बंदा बन जा. और वल्लाही शेख मैं बहुत हैरान होता हूँ. मैं ना एक्चुअली कोशिश करता हूँ, दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, जब भी आप कोई मतन पढ़ रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, और कोई आयत या कोई दुआ आपको क्लिक करती है, तो आई ट्राई टू लर्न द सेम. मैंने ना अभी एक दुआ पढ़ी, मेरे सामने आई. इसको कहते हैं दुआ अल-मुस्तदअफीन, कमज़ोरों की, मज़लूमों की दुआ. ये दुआ हमारे नबी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप इमेजिन करें कि वो दिल जिसने मुसीबतों के पहाड़ों को झेला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुछ नहीं हुआ. राइट, एक लंबी हिस्ट्री है. यानी 40 साल के बाद जब बंदा थोड़ा सा रिटायरमेंट की तरफ जा रहा होता है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुम फअंज़िर, ए नबी बस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं आप. नाउ देयर इज़ नो कंफर्ट फॉर यू. राइट, अल्लाह के नबी ने सारे प्रोफेशन छोड़ दिए, फिर वरब्बका फकब्बिर के पीछे जो है ना अपनी जान लगा दी. और 10 साल जब मेहनत की, यानी जब आप ये 23 ईयर्स देखते हैं ना, तो उसमें सबसे लोवेस्ट पॉइंट जब पूछा गया अल्लाह के नबी से, कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि व्हाट वाज द टफेस्ट डे फॉर यू या रसूल अल्लाह. और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ग़ज़वा उहद होगी, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थी. उन्होंने देखा था कि आपके दंदाने मुबारक शहीद हो जाते हैं, प्लस आप बेहोश हो जाते हैं, ये अफवाह फैल गई कि आप शहीद हो गए हैं. उन्होंने कहा कि ताइफ, और ताइफ में अब आप इमेजिन करें कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, अल्लाह के नबी ने क्या दुआ मांगी होगी उस वक्त. वल्लाही मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट है मुस्लिह के लिए, मुसलमान के लिए, कि उस दुआ पर गौर करे और उसे याद करने की कोशिश करे. अल्लाह के नबी के साथ जो भी हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब आ जाते हैं, वो बाग में बैठते हैं, वो उतबा और शैबा का बाग था. आई वॉन्ट यू टू पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन. आपके साथ ये कुछ हुआ, लोगों ने पत्थर, खून, यानी आपके शूज़ भरे हुए हैं, और यानी क्या आलम होगा कि आप अपने दोबारा उस शहर में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे लोग आपको कत्ल करने के लिए बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं. और यहाँ पे लोगों ने क्या किया, तो बंदे के प्लान्स होते हैं ना कि दीन की दावत देनी है, वो तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा. अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ضعफ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन. ए अल्लाह, मैं शिकवा करता हूँ आपके सामने अपनी ضعफ का, अपनी कमज़ोरी का, व क़िल्लत हीलती, कि लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, लोगों ने मुझे बेइज्जत किया. या अरहमर राहिमीन, आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं.
انت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ آپ کمزوروں کے رب ہیں اور آپ میرے بھی رب ہیں۔ اب دیکھیں شکوہ کیا کر رہے ہیں، الی من ینتقلونی، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، الی بعید یتجہمونی، ایسے اسٹرینجر کی طرف مجھے آپ اس کے سپرد کر رہے ہیں جو میرے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اجنبی کے، کیونکہ طائف میں اللہ کے نبی کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے ایز سچ۔ ام الی قریب ملکتہ امری، یا اللہ آپ مجھے میرے ان رشتہ داروں کے حوالے کر رہے ہیں جو میرے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم محمد کے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کچھ کہنے کے باوجود کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں، تو مجھے بھی ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے بہت اچھی ہے، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، میں شاید اتنی سخت نہیں رکھتا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات صلح عليه امر الدنيا والآخرہ، اے اللہ میں آپ کے وجہ، آپ کے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے ظلمات، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں، اور آپ کے اس نور سے ہی سارے امور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک پیاری دعا ہے اللہ کے نبی کی، اور پھر انہوں نے ایک پروٹیکشن بھی مانگی من ان تنزل بی غضبک، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کے نور کی کہ آپ کا غضب میرے اوپر نازل ہو، او یحل علی سخطک، یا آپ کی ناراضگی میرے اوپر نازل ہو، لک العتبى حتی ترضى، اے اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے، لا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ تمام طاقت آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ واللہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ایز اے بلیور، ایز اے مسلمان، ہمیں نا انبیاء کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، دعا مانگنے کا، گڑ گڑانے کا، وہ ہم اختیار کریں۔ تو انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں، دیکھیں دیز آر دا پرنسپلز ایکچولی، جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ صحابی تھے کہ میں اپنی دعا میں اگر درود ایڈ کر دوں تو کتنے % ایڈ کروں؟ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے اینڈ میں کیا فرمایا، اگر تم درود ہی پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو دور کر دیں گے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، یعنی تمہاری لائف سیٹ ہو جائے گی، یہ بھی اور آخرت بھی۔ تو دیکھیے وی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو دا پرنسپلز، بجائے سے کہ ہم ریٹیل میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہول سیل میں مانگے۔ ہاں، اور درود کے ساتھ ساتھ یعنی کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ہم پھر درود ہی پڑھتے رہیں؟ تو دا آنسر از دیر شوڈ بی سم ٹائمز ویئر یو شوڈ فوکس آن درود، بٹ دیر شوڈ بی سم ٹائمز ویئر یو آسک اللہ سبحانہ وتعالی فار دعا، آپ اللہ سے مانگیں۔ اور ایک شیخ بتا رہے تھے کہ میرے نا آئی تھنک 4 بچے ہیں، ایک مجھ سے آ کے سوال کرتا ہے تو وہ بڑا اوبیڈینٹ ہے کہ میں یہ لے لوں بابا، میں اگر نہ کہتا ہوں تو وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا میرے پاس آتا ہے جو سیکنڈ والا ہے، بابا لے لوں، میں کہتا نہیں بیٹا پلیز، بابا پلیز، نہیں بیٹا اوکے بابا نو پرابلم۔ تیسرا میرے پاس جب آتا ہے تو وہ تھوڑا اور انسسٹ کرتا ہے، اس کو میں ڈسٹریکٹ کر لیتا ہوں، ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ کو میں کسی اور دن لے دوں گا ایم کو۔ تو جو 4تھ ون ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب آتا ہے سوال کرتا ہے نا وہ چپک جاتا ہے اور وہ چاہیے نو، اور وہ روتا ہے اور وہ میرے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو میں دے نہ دوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آسک دعا فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ لائک دس 4th kid، آسک دعا لائک کڈس۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ، اور سفیان بن عیینہ بھی کہتے ہیں کہ انسسٹنٹ بار بار پیچھے پڑنا از ناٹ سم تھنگ گڈ ایکسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، خاص طور پہ اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں دعا یعنی دا بیوٹی آف دعا از دیٹ یو انسسٹ آن نتھنگ، یعنی کسی کے ساتھ آپ انسسٹ نہ کرو سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ آپ بار بار اس کے ساتھ ہیوملٹی، ہمبلنس کے ساتھ مانگتے چلے جاؤ۔ تو آئی تھنک اسپیشلی رمضان کے مہینے میں یار، حدیث میں آتا ہے روزے میں دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے ٹائم ہم سب اٹھتے ہیں سحری کے لیے، وہ بالاسحار ہم یستغفرون، مستغفرین بالاسحار بار بار آتا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم دعا مانگیں، کوشش کریں دعا بین الاذان والاقامہ لا یرد، اذان کے ٹائم پہ مسجد چلے جائیں اور وہ ٹائم ڈیڈیکیٹ کریں دعا کے لیے، اور بس میک شیور دس رمضان از اے لائف چینجر فار یو بیکاز یو آر کانسٹنٹلی آسکنگ اللہ سبحانہ وتعالی فار دعاز۔ اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے، میری بات لکھ لیں، جس نے عجلت نہیں کی، جس نے جلد بازی نہیں کی اور فوکس سے دعا مانگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا کی قبول ہوتی ہے ایکسیپٹ اگر بندہ کہے یا اللہ میں تو تجھ سے دعا کر رہا ہوں
اور تو نے قبول نہیں کی. اب یقین جانیں اگلے رمضان سے پہلے آپ یہ جو دعائیں کر رہے تھے نا، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ حلال ہے، جائز ہے، کسی کی نقصان کے لیے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کامل حکمت سے وہ لازمی قبول کریں گے.